آپ دیکھیے کہ روزہ اللہ رب کریم کے ہاں ایک خصوصی مقام کا حامل ہے جو دوسری عبادات کو حاصل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب کریم فرماتے ہیں، یعنی یہ پھر حدیث قدسی ہوگی، کہ سوائے روزے کے یعنی باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک ان کا اجر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، روزہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں ہی جانتا ہوں اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے۔ تو جس قدر صبر، جس قدر احتساب ہوگا، اسی قدر روزے کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ پھر میں شروع سے حدیث عرض کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب کریم فرماتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضامندی کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب اس کے پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ مسلم کی 1151 حدیث ہے، احمد کی 3493 اور ابن ماجہ کی 1638 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں ہی مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام، میں نے اسے کھانے سے روکا، والشہوات بالنہار، اور شہوت سے منع کیا دن بھر، فیشفعنی فیہ، تو اس کے معاملے میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اللہ جی میں نے اسے رات بھر سونے سے روکا، فشفینی فیہ، تو اس کے معاملے میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ تو ان دونوں کی یہ شفاعت روز قیامت مومن بندے کو حاصل ہوگی۔ فیو شفعان، اور ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ میں نے آپ کو اس کی عربی بھی سنائی۔ عام طور پر میں عربی نہیں پڑھتی، لیکن میں نے سنائی۔ یہ جو ہے صحیح ترغیب کی 984 حدیث ہے، احمد کی حدیث نمبر 174 ہے، حاکم کی 564 ہے، اور یہ امام مسلم کی شرائط پر بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی امام حاکم نے اسے امام مسلم کی شرائط پر پرکھا اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے روز قیامت نیک اعمال کی سفارش کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں 2 عمل ہیں جو سفارش کریں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ تو رمضان میں خصوصیت سے اور عمومیت میں نفلی روزے جو ہمت اللہ رب کریم، ان پر بھی زیادہ تفصیل بات ہوگی، تو آپ وہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز روز قیامت پھر شفاعت کا اللہ اس کو سبب بھی بنائیں گے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں آپ کو خیر کے دروازوں کی طرف ہدایت نہ دوں، آپ کو خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی فراہم نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ، اور صدقہ، کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے، تطفی الخطیئات، تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، کما یطفی الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو روزے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔
چھپا لینے والی چیز ہے۔ تو ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ حملے سے بچاتی ہے نا، مخالف کے ہتھیار سے بچاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچا لینے والی چیز ہے روزہ۔ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جائے گا روزہ انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ہم نے اسے احتساب کی نیت سے اور خلوص دل سے رکھا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ روزے کے کس قدر شدید فضائل ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ زیادہ روزہ رکھنا، روزہ داروں میں شمار ہونا۔ ابو ہریرہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران اور روزہ دار، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ تو روزہ دار کی دعا روزہ کھولنے تک قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 3598 نمبر ہے۔ ابن ماجہ میں اس کا نمبر 1752 ہے۔ احمد کی جلد نمبر 2 میں 305 ہے۔ ابن حبان میں 3428 ہے۔ بہقی میں 588 ہے۔ اور اب دیکھیے کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آئی، یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی، اس کا نمبر 449 ہے، 449 پہلی جلد میں۔ اب دیکھیے کہ روزہ دار کی دعا کیوں قبول کی جاتی ہے، اس کی کیا فوقیت ہے دوسروں پر۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، خالص رب کریم کی رضا کے لیے اپنے نفس کو جائز چیزوں سے بھی روک لیا، تو ناجائز کیسے کرے گا؟ اسی تقوی کی بنا پر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت تک کے لیے۔ یہ ہے روزہ۔ عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یعنی اس میں بھی پھر دعا کی قبولیت آ گئی کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے یا ویسے بھی کوئی روزہ دار ہے، رمضان کے علاوہ بھی کوئی روزہ دار ہے، تو حالت روزہ میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور افطار کے وقت تو خصوصیت سے ایک دعا اسے ملتی ہے جو لازماً قبول کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے روزے بعض اوقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے، جس میں ایک اہم بات کیا ہے؟ روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھتے رہنا، ہے نا؟ کیونکہ ابھی آپ نے حدیث قدسی سنی ہے نا کہ جو روزہ رکھے پھر وہ فحش گوئی سے بچے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ ہے، دن نہیں گزر رہا تو چلو ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے۔ روزہ اس لیے نہیں ہے۔ خیر، یہ مسائل بالتفصیل زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں بھی 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتے رہا ہو، یعنی صائم الدہر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1164 ہے۔ یعنی رمضان کے جس نے روزے رکھے تو 1 نیکی 10 کے برابر ہے کہ تحت یہ 300 روزے ہو گئے۔ پھر شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے رکھے تو وہ 6 روزے 60 کے برابر ہوئے، تو یہ 360 ہو گئے۔ تو گویا ایک شخص جو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور 6 شوال میں رکھ لیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سارے سال روزے رکھے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ روزہ کیا ہے؟ پھر گناہوں سے ڈھال۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے غصے کو بجھا دینے والی چیز۔ روزے قیامت ہمارے لیے شفیع بننے والا ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ بہت سارے شفاعت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور مختلف پیر اور بزرگوں سے امید رکھتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن 2 شفاعتیں ایسی ہیں جن کی دلیل ہے، ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ روزہ شفاعت کرے گا اور قرآن شفاعت کرے گا، اور ان تینوں شفاعتوں سے ہم بے فکر ہوئے بیٹھے، اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی طرف لوٹو، کیونکہ اللہ کے پاس جو بھی خیر ہے، ہاں وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ اللہ کی تابعداری میں ملے گی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ملے گی۔ لہٰذا
اللہ کے فرما بردار بنیے. ابھی سے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کیجئے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سنیے اس اہمیت کو، فضیلت کو جو اللہ نے اس مہینے کو، ان روزوں کو عطا کی اور اس عبادت کو عطا کی. روزے کی اپنی اہمیت بھی ہے، رمضان کے روزوں کی بہت خصوصی اہمیت ہے، اور روزے کی اپنی اہمیت ہے کہ یعنی نفلی روزہ ہے تو بھی وہ اہم ہے، تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو اور وہ وقت آئے جب آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ روزے رکھیں اور روزے کا حق ادا کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.